السلام علیکم دوستو، میں ضمیر طالب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ آج آپ کا زیادہ وقت نہ لوں۔ میں نے منیف فاروق صاحب کے تازہ ولاگ پر ایک مختصر سی بات کرنی ہے۔ آپ احباب شاید سوچ رہے ہوں گے کہ میں منیف فاروق صاحب کے ولاگ کو ہی کیوں فوکس کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کی ولاگ میں جو پیغام ہوتا ہے وہ ایک خاص جگہ سے آ رہا ہوتا ہے، تو اس کی کچھ اہمیت اور اس کے کچھ میننگز ہوتے ہیں، کچھ معنی ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو آپ ان کا جو ہے نا تھم نیل دیکھیں، میں نے یہاں تصویر لگا رکھی ہے، اس پہ دیکھیں کہ کل کے ان کے ولاگ میں وہ خود ہی کہہ رہے تھے کہ عمران خان ہاتھ پاؤں جوڑ کر معافیا مانگ رہا ہے، اور آج انہوں نے تھم نیل میں یہ بات لکھ رکھی ہے کہ عمران خان باز نہیں آ رہا، یعنی وہ وہی بات کر رہے ہیں منیف فاروق صاحب جو کل میں نے اپنے ولاگ میں کہی تھی۔ چلیے، انہوں نے یہ تو تسلیم کیا کہ عمران خان ہاتھ پاؤں نہیں جوڑ رہا بلکہ وہ باز نہیں آ رہا، بدستور وہ پوری دنیا کو وہی بات بتا رہا ہے اور اپنے اسی موقع پر کھڑا ہے۔ لیکن آج اصل میں جو میں نے بات کرنی ہے نا مختصر سی، وہ یہ ہے کہ اس ولاگ میں منیف فاروق صاحب نے ایک بڑی حیرت انگیز بات کی ہے جو پوری دنیا کو اس بات پر غور کرنا چاہیے اور سننا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا کہا جا رہا ہے ہمیں اور کون سا میسیج دیا جا رہا ہے۔ اس ولاگ میں منیف فاروق صاحب نے یہ بتایا ہے پاکستانی قوم کو کہ پاکستان کی مقتدرہ یعنی اسٹیبلشمنٹ پاکستانی عوام کی سوچ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ مان لیا، اوکے، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اگر یہ الیکشن کے نتائج، جو ہونے والا الیکشن ہے اس کے نتائج ان کی مرضی کے مطابق نہ نکلے، یعنی وہ جس کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، جیسی وہ حکومت بنانا چاہتے ہیں، اگر وہ حکومت مطلوبہ حکومت نہ بنی، اس کے مطلوبہ نتائج نہ نکلے، پاکستان کے عوام نے اسٹیبلشمنٹ کی رائے کے خلاف اپنی رائے دے دی، تو وہ پاکستان کے عوام کی رائے کو کچلتے ہوئے سب کچھ روند کر رکھ دیں گے۔ ان کے باقاعدہ منیف فاروق صاحب کے یہ الفاظ ہیں، آپ خود جا کر وہ سن لیجئے، کلپ میں یہاں نہیں سنوا سکتا، کاپی رائٹ کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ اگر مطلوبہ نتائج نہ نکلے تو کیا عدلیہ، کیا جمہوریت، سب کچھ لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا، اور پھر ایسا کچھ خوفناک ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ عام طور پر منیف فاروق صاحب اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہتے، یہ وہی بات کہتے ہیں جو انہیں کہلوائی جاتی ہے، وہ پیچھے سے پیغام لے کر آتے ہیں نا، اور اگر یہ پیغام وہاں سے آیا ہے تو اس پیغام کی خطرناکی کا آپ اندازہ کریں کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کے عوام کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے اور پاکستان کے عوام کو کیا سمجھا جا رہا ہے۔ یعنی کہ آپ جرت ہی نہ کریں ہمارے خلاف سوچنے کی، عوامی رائے کی اس ملک میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر ہماری مرضی کے خلاف عوامی رائے آ گئی تو ہم یہ ساری جمہوریت، عدلیہ وغیرہ سب کچھ لپیٹ کر رکھ دیں گے۔ یہ میں تو نہیں کہہ رہا، چودھری منظور صاحب پیپلز پارٹی والے پچھلے دنوں ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے یہ گفتگو فرما رہے تھے کہ اگر اس دفعہ دھونس دھاندلی کی گئی یا زبردستی کی گئی اور الیکشن میں کسی کو لاڈلا بنا کر زبردستی جتوانے کی کوشش کی گئی، تو پھر اس ملک میں ایسا کچھ ہوگا کہ 9 مئی اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا نظر آئے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، میں نہیں کہہ رہا، وہ بڑے سینئر سیاستدان ہیں اور ان کی بات اتنی چھوٹی نہیں ہے اور اتنی کمزور بات نہیں جو وہ کہہ رہے ہیں۔ اور اگر یہ پیغام منیف فاروق صاحب اپنے طور پر دے رہے ہیں، اپنی کسی خواہش پر دے رہے ہیں، یا وہاں سے آیا ہے، دونوں ہی صورتوں میں یہ پیغام کسی بھی طور پر پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے حق میں نہیں جاتا ہے۔ یہ پاکستان کے عوام کے ذہنوں میں مزید بغض، مزید کرودھ، مزید نفرت بھرے گا، اور جس ملک کی فوج اور عوام کے درمیان دوریاں بڑھتی چلی جائیں، اس حد تک بڑھ جائیں، تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ میں تو یہ پیغام سن کر کانپ گیا ہوں کہ یہ کیا پیغام دیا گیا ہے منیف فاروق صاحب کی زبان سے ہمیں۔ آپ سنیے اور غور کیجئے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے۔